ذوالجلال کا فرمان ہے وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب، میں قبول کروں گا، لکم، تمہاری پکار۔ یہ ترجمہ غور سے پڑھیے گا، کل میں نے سب سے سننا اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ، یہ زبانی آیت بھی یاد ہو اور آیت کا ترجمہ بھی یاد ہو۔ پھر پڑھ لیجیے وقال، اور کہا، ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب، میں قبول کروں گا، لکم، تمہاری پکار، ان الذین، بلکہ یہاں تک کافی ہے، تفسیر اسی کی ہی کرنی ہے آج، اگلے ٹکڑے کی تفسیر بعد میں جب پڑھیں گے تو کر لیں گے۔ پچھلی آیات میں جو ہم نے جمعرات کے دن 3 آیات پڑھی تھیں، ان کا بنیادی موضوع آخرت پر ایمان تھا کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اس بات پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ قیامت کے وقوع کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کرتے رہے، اور نہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اعمال کیے، گندے کام کیے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قیامت قریب ہی آ چکی ہو، لیکن اکثر لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے۔ قیامت کا انکار دراصل اللہ تعالی کی صفت عدل کا انکار ہے۔ قیامت کا انکار انبیاء کی رسالت کا اور اللہ کی توحید کا انکار ہے۔ جب اللہ کی توحید کا بندہ انکار کر دیتا ہے تو پھر اسے اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ میری مشکل میں، میری مصیبت میں کوئی میرے کام آئے یا نہ آئے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ چونکہ اللہ تو موجود ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے بھی تو اس کا تعلق انسان کی پرائیویٹ زندگی سے ہے، پبلک لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو آج کل مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اور یہ عقیدہ اس کو عام زبان میں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، جی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، آپ کسی کو برا نہ کہو، نہ کسی اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالی نے انسان کو تو یہ باتیں سکھا دی ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا اور اللہ تعالی کو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اگر اس نے عذاب ہی دینا ہوتا تو وہ دنیا میں کب کا دے چکا ہوتا، اور اگر اس نے ہمیں دنیا میں خوشحالی دی ہے تو قیامت والے دن بھی وہ خوشحالی دے گا۔ اگر اللہ کو ہم اتنی ناپسند ہیں تو دنیا میں اتنا کچھ کیوں دے رہا ہے؟ اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ دے کر بھی آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزما رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک ہستی کو ایسا خیال کرتا ہے جو اس کی پکار کو سنے، لیکن جو ملحد لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، جو دہریے ہیں، جنہوں نے اللہ کے وجود کا ہی انکار کیا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ کوئی رب، کوئی کائنات کے اندر کوئی الہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو پکارا کیسے جائے؟ جب کوئی ہے نہیں تو بلا وجہ اس کو پکارنا کیسے؟ تو اب اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے جو تم سے بن پڑتا ہے کرو، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر حلال اور ہر حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، بس اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ یہاں سب انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے،
مسلمانوں کو بھی، غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی، اور ان کو بھی جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، سبھی کو مخاطب کیا۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے۔ انسانوں کو انسانوں کے ہی رب کی پہچان کروائی جا رہی، اور ربکم میں اس بات کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی نسبت ہماری طرف کی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ میں صرف نیک لوگوں کا رب بھی نہیں ہوں، میں گنہگاروں کا بھی رب ہوں۔ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ رب کا جو لفظ ہے، ہم پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات رکھ چکے کہ اس ایک صفت کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ہیں، وگرنہ اللہ کے علم کے حساب سے اس میں بڑا کچھ ہے۔ ربکم، پہلا یہ کہ وہ پالنے والا ہے۔ رب کا ایک معنی پالنے والا، جو ہم پروردگار کرتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے۔ تمہارے پالنے والے نے یہ کہا ہے۔ جب وہ پالنے والا ہے تو پھر نظر یہ آتا ہے کہ اللہ انسان کے جسم کو بھی پالتا ہے اور اس کی روح کو بھی پالتا ہے۔ جسم کو پالنے کے لیے اس نے مٹی سے خوراک کا انتظام کیا ہے، اور روح کو پالنے کے لیے آسمانوں سے قرآن کا اور شریعت کا انتظام کیا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا تربیت کرنے والا۔ تمہارے تربیت کرنے والے نے یہ کہا ہے۔ وہ تربیت کیسے کرتا ہے کہ اگر اس نے ایک پرندہ بنایا ہے تو پرندے کو اڑنا بھی اسی نے سکھایا ہے۔ اگر ایک بچہ ہے تو اس کو چلنا بھی اس نے سکھایا ہے۔ اگر آپ بھیڑوں کا ایک ریوڑ دیکھیں جس میں ایک رنگ کی بھیڑیں ہیں، ان کے ایک ہی رنگ کے بچے ہیں، لیکن ہر بچے کو پتا ہے میری ماں کون ہے۔ یہ پہچان اللہ سبحانہ و تعالی نے کروائی ہے۔ مچھلی ہے، اللہ نے اسے پاؤں نہیں دیے، اللہ نے اس کے جسم کو بنایا ہی ایسے ہے جو پانی کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے کہ ہمیں ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا، اور انسان کو یہاں اس لیے مخاطب کیا گیا کہ تمہاری تربیت کرنے والا رب، اگر بندہ غور کرے تو دنیا کے جتنی بھی جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے انسان کے، وہ ساری کی ساری ان کی پشت لیٹی ہوئی ہے، وہ جھکے ہوئے ہیں، اور انسان کی پشت سیدھی ہے، یہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر یہ بھی فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جانور اپنا منہ کھانے تک لے کر جاتے ہیں، اور ہم کھانا اپنے منہ تک لے کر آتے ہیں، ہمیں جھکنا نہیں پڑتا۔ ان کو اپنی گردن جھکانی پڑتی ہے، ہمیں اپنی گردن جھکانی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی کمر اور اس کی گردن صرف میرے سامنے جھکے، صرف میرے سامنے آئے، اور کسی کے سامنے نہ آئے۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے تربیت کرنے والے رب نے۔ تیسرا معنی ہوتا ہے رب کا سردار، اور تمہارے سردار نے یہ کہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس اسم کا، اس نام کا، اللہ کی اس صفت کا سردار معنی کیا جائے، اس میں روب اور ہیبت پائی جاتی ہے کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارا آقا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے۔ جب سردار وہ ہے تو پھر سردار کے اس گھر کے اندر جو اس نے ہمیں دیا ہے، یہاں رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، مصیبتوں میں اس کو پکارنا پڑے گا۔ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے۔ سبھی مخاطب ہیں، غیر مسلم بھی اور مسلم بھی، اور وہ بھی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے، جتنی بھی احادیث ہیں دعا کے حوالے سے، قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، ان سب میں یہ بات بڑی واضح طور پر ایک بندہ جج کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک آدمی کی نسبت گنہگار آدمی کی زیادہ جلدی سنتا ہے۔ اللہ اس کی پکار کو زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اللہ اس کی دعا کو جلدی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اللہ کے در پہ آتا ہے، اسے اور کہیں سے کوئی پناہ نہیں ملتی، اور جب وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی طرف آئے اور وہ اس کو رد کر دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر بندہ حلال حرام کی تمیز بھلا دے جاننے بوجھنے کے باوجود، پھر وہ بے شک بیت اللہ کا حج بھی کرنے چلے جائے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ بڑی دور سے آتا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی،
اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کر لے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، کہا نہیں ہے، اور تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ وقال یہاں پر معنی ہے اور تمہارے رب نے قانون بنا دیے ہے۔ جو بھی معنی ہو، اگر کہا بھی ہو، کالا کا معنی عام طور پر کہا ہی کیا جاتا ہے، کہا بھی ہو تب بھی بندے کو رب کے کہنے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا ہے؟ ادعونی، تم سارے کے سارے مجھے پکارو۔ اب دعا یعنی اللہ کو پکارنا، دعا کا معنی پکار ہوتا ہے، اللہ کو پکارو، تم سارے کے سارے مجھے پکارو۔ جب تم مجھے پکارو گے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں اس موضوع کو 1 منٹ کے لیے ہم چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے، صفت متکبر، صفت ہے صفت متکبر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تکبر والا، بڑائی والا، کبریائی والا۔ اللہ تکبر والا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس چادر کو کھینچے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا، میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی جو حدیث بیان کی ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندہ، وہ بندہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر فقط اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی جتنی بھی میرا بھائی صفات ہے نا، مثلا اللہ تعالی رحمان ہے، اس کی صفت رحمت کے مجھ سے اور آپ سے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کی صفت مالک کے ہم سے کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، تو صفت احد کے کچھ تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے۔ ہر صفت کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں۔ صفت متکبر کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ جب وہ متکبر ہے تو اس کے تکبر کو دیکھتے ہوئے بندہ اپنی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے سامنے سر جھکائے، اس کے سامنے یہ اعتراف کرے کہ ہاں اے اللہ تو ہی متکبر ہے اور میں تو عاجز ہوں۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ بے بس اور محتاج نہیں ہے۔ ہم سب عاجز بھی ہیں، ہم سب محتاج بھی ہیں اور منگتے بھی ہیں۔ اور کس کے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کے تکبر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے قدموں میں بھلے پوری دنیا کے خزانے رکھے ہوں، وہ اللہ کے در کا منگتا ضرور ہو، وہ یہ اعتراف کرنے والا ہو کہ اللہ متکبر ہے اور اس کی گردن جھکی ہوئی ہو، اور وہ اپنے رب کا احسان مند ہو، شکر گزار ہو۔ پھر جا کر اس کی دعا بنتی ہے، اور اللہ کے تکبر کو وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ تم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بسا اوقات انسان دعا کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے تکبر کا بھی انکار ہے کہ اللہ تکبر نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی۔ انسان اس طرح کی حرکت جب کرتا ہے کہ دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی امر، کوئی کام، کوئی آپ کو پریشان کرتا تو آپ نماز ادا کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ تو اللہ کے حضور بندے کو گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ادعونی، تم سارے کے سارے مجھے پکارو، استجب لکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم جب پکارو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اگر بندہ پکارے ہی نہ تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ دعائیں پھر قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کے تکبر کا تقاضا یہ، کیا وہ نہیں جانتا ہمیں کس مصیبت کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نہیں وہ سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے، بنا کہے بھی اسے سمجھ آتی ہے، وہ جانتا ہے، پوری کرنے پر قادر بھی ہے۔ لیکن ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب اس سے مانگیں۔ ہمارے سامنے اور چیزیں بھی ہیں اور در بھی کھلے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم یوں کر کے یوں کریں گے تو چور رستے سے ہم اپنی اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں، لیکن سارے حرام رستوں کو چھوڑ کر اختیار کے باوجود جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔
کیسے پیارا لگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں، تو بتا تو کیا چاہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سورۃ الفاتحہ جب کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ جب بھی دعا کریں اس کو لازماً اپنی دعا کے اندر شامل رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات جو بندہ بھی ان کو پڑھ کر اللہ سے کوئی دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. سورہ فاتحہ بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری قدرت اور عظمت کو بیان کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ھذا نصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ آدھی میرے بندے کے لیے کیونکہ میری عبادت میرے ساتھ خاص ہے اور بندے کی مدد میں نے کرنی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. بندہ کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ سیدھا رستہ چاہتا ہوں، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا دے دیا. اور اللہ نے کیا دیا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک. یہ دعا کی قبولیت ہے. اللہ نے ہم سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہو کر ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ کی صفت تکبر کا احترام ہے، اس لیے اللہ سے مانگتے رہیے. وہ کبھی بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا اور اس کو